السلام علیکم دوستو، صوفی ایجوکیشن پوائنٹ میں خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پی پی ایس سی کے تھرو ہونے والے عربک ٹیچر کے پیپر کے بارے میں اور اس پیپر میں آنے والے سوالات اور اس کے جوابات کے بارے میں۔ تو دوستو، یہ پیپر 19 مئی 2019 کو پی پی ایس سی کے تھرو ہوا تھا، اور شروع کرتے ہیں آج کے اس اپنے پیپر کو۔ تو ہمارے پاس جو سب سے پہلا کویشچن ہے وہ ہے من اہم خصائص اللغة العربیہ، عربی زبان کے جو اہم خصوصیت ہیں وہ کون سی ہیں؟ 4 آپشن ہیں ہمارے پاس: الاشتقاق، الاعراب، الاصوات، کلھا صحیح۔ تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے دال، کلھا صحیح، اس لیے کہ الاشتقاق عربی زبان کی یہ خصوصیت ہے کہ ایک کلمے سے دوسرے کلمات بنائے جاتے ہیں۔ جیسے علم ایک کلمہ ہے، مصدر ہے، اس سے کلمہ بنے گا، عالم اسی سے بنتا ہے، معلوم بھی اسی سے بنتا ہے۔ تو اسی طرح عالمہ یا علم، اشتقاق ایک کلمے سے دوسرے کلمات بنانا۔ الاعراب عربی زبان کی جو خصوصیت ہے کہ اعراب چینج کرنے سے، بدلنے سے اس کا جو معنی ہے وہ بھی بدل جاتا ہے۔ جیسے ذہبا وہ گیا، اگر ذہبا، تو ایسے اس کا جو ہے الاصوات کے آواز کی بدلنے سے بھی اس کے معنی مفہوم بدل جاتا ہے۔ تو یہ اس کا کریکٹ آنسر ہوگا۔ یہ تینوں جو ہیں اس کی خصوصیت ہیں، تو اس کا کریکٹ آنسر ہوگا کلھا صحیح۔ عربی زبان کی جو خصوصیت ہیں الاشتقاق، الاعراب، الاصوات، تو اس کا کریکٹ آنسر ہوگا کلھا صحیح۔ نیکسٹ کویشچن ہے ہمارے پاس مل مقصود بیوم الفرقان الذی ذکرہ اللہ تعالی فی القرآن۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو یوم الفرقان کا ذکر کیا ہے اس سے مراد کون سا دن ہے؟ تو یہ 4 آپشن ہے ہمارے پاس، اس میں سے جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے غزوہ بدر۔ غزوہ بدر کو قرآن پاک میں یوم الفرقان کہا گیا ہے۔ نیکسٹ کویشچن ہمارے پاس من ہوا الذی لقب بصقر قریش۔ قریش کا یا عربوں کا شاہین کس کو کہا جاتا ہے؟ تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے عبد الرحمن الداخل۔ عبد الرحمن الداخل کو قریش کا شاہین کہا جاتا ہے۔ عبد الرحمن الداخل بنو امیہ کے آخری جو بادشاہ ہیں، خلیفہ ہیں، وہ تھے، اور انہوں نے ادھر سے بغداد سے ہجرت کر کے اندلس میں اپنی جو ہے حکومت ہے اس کو قائم کیا تھا، جو کہ کئی سالوں تک وہ جاری رہی۔ نیکسٹ کویشچن ہے ہمارے پاس کویشچن نمبر 4 شاعر معاصر لقبہ امیر الشعراء۔ آج کے دور میں جب شاعر معاصر، جدید دور کے شاعر معاصر جو ہیں، ان میں جو امیر الشعراء کس شاعر کا لقب ہے؟ تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے احمد شوقی۔ احمد شوقی کا لقب امیر الشعراء ہے۔ نیکسٹ کویشچن ہے ہمارے پاس ما معنی شاعر مخضرم۔ شاعر مخضرم سے کیا مراد ہے، یا شاعر مخضرم کا کیا معنی ہے؟ تو شاعر مخضرم سے مراد وہ شاعر ہے ادرک الجاہلیت والاسلام، کہ وہ شاعر جس نے جاہلیت کا زمانہ بھی دیکھا ہو اور اسلام کا جو زمانہ ہے، دور ہے، وہ بھی دیکھا ہو، اس کو شاعر مخضرم، کہ جس نے زمانے دیکھے ہوں، ایک جاہلیت کا اور دوسرا اسلام کا، اس کو شاعر مخضرم کہتے ہیں۔ تو نیکسٹ کویشچن ہے ہمارے پاس شاعر الشباب کی بات لگو علی شاعر عربی معاصر من ہوا۔ تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے عمر ابو ریشہ۔ عمر ابو ریشہ یہ سوریہ، شام کے جو ہیں وہ شاعر ہیں، اور شام میں ہی ان کی جو ہے وہ وفات ہوئی تھی۔
نیکسٹ کویشچن ہمارے پاس ہے کویشچن نمبر 7، من ہوا صاحب قصیدہ البردہ فی مدح الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قصیدۃ البردہ کس نے کہا تھا؟ تو اس 4 شعراء میں سے جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے کعب بن زہیر۔ کعب بن زہیر جو ہیں انہوں نے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، آپ کی مدح میں قصیدہ کہا تھا۔ اس قصیدے کو دوسرا نام جو دیا جاتا ہے آپ کے قصیدے کو وہ ہے بانت سعاد بھی کہتے ہیں۔ وہ شروع یہاں سے ہوتا ہے، بانت سعاد فقلب الیوم مطبول متیم اسرہ لم یفدا مقبول۔ تو بانت سعاد بھی انہی کے قصیدے کو کہا جاتا ہے۔ ایک کویشچن اور بھی اسی حوالے سے آتا ہے ان کے قصیدے کے حوالے سے کہ من ناظم اولا قصیدہ البردہ، تو سب سے پہلے قصیدہ بردہ جو ہے وہ کنہوں نے لکھا تھا؟ تو وہ کعب بن زہیر ہی ہیں۔ امام شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی قصیدہ بردہ لکھا تھا۔ خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیارت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو چادر مبارک ہے آپ نے وہ ان کو عطا کی تھی۔ تو لیکن حضرت کعب بن زہیر جو ہیں ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی اپنی جو مبارک چادر ہے وہ عطا کی تھی۔ انہوں نے جب اپنا قصیدہ بانت سعاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا اور جب اس شعر پر پہنچے، ان رسول لسیف یستضاء بہ مہند من سیوف اللہ مسلول، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوش ہو کر اپنی جو چادر مبارک ہے وہ آپ کو عطا کی دی۔ اسی لیے اس قصیدے کو قصیدہ بانت سعاد بھی کہتے ہیں اور قصیدہ البردہ بھی کہتے ہیں۔ یہ سب سے پہلا لکھا گیا تھا قصیدہ، تو یہ اس کا کریکٹ آنسر ہے کعب بن زہیر نے یہ قصیدہ البردہ لکھا تھا سب سے پہلے۔ کم یبلغ عدد بحور الشعر العربی الشعر العربی عند خلیل بن احمد الفراہیدی۔ کویشچن نمبر 8 ہے، تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے 10 بحور، کہ خلیل بن احمد الفراہیدی جو ہے انہوں نے علم العروض جو ہے اس کی بنیاد رکھی تھی، اس کو ایجاد کیا تھا۔ تو انہوں نے شعر کو پرکھنے کے لیے ان کے کچھ اوزان مقرر کیے تھے، جو اوزان تھے ان کو بحور کہا جاتا ہے۔ تو ان بحور کی تعداد کتنی ہے؟ تو وہ ہے 15۔ کریکٹ آنسر ہے اس کا 15 بحور تھیں۔ وہ بحور ہیں الکامل ہے، المدید ہے، البسیط ہے، ایسے جو المدارع ایسی جو ہیں یہ بحور، یہ ٹوٹل 15 تھیں۔ آگے نیکسٹ کویشچن ہمارے پاس، من رائد فن المقامات فی الادب العربی، تو ادب عربی میں ایک قسم ہے مقامات، تو فن المقامات اس کی بنیاد رکھنے والے کون تھے؟ تو یہ اس کا کریکٹ آنسر ہے الف بدیع الزمان الحمدانی۔ بدیع الزمان الحمدانی نے فن المقامات فی الادب العربی کی بنیاد جو ہے وہ رکھی تھی، ادب عربی میں فن المقامات کی بنیاد رکھی تھی۔ نیکسٹ کویشچن ہمارے پاس، من ہوا اشہر الخطباء العرب فی الجاہلیہ، جاہلیت کے زمانے میں جو خطباء تھے، خطیب تھے، ان میں سے جو سب سے مشہور خطیب ہے وہ کون سا ہے؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے الف قص بن سعدہ الایادی۔ یہ قص بن سعدہ الایادی ہی تھے جنہوں نے اپنے خطبے میں سب سے پہلے لفظ استعمال کیا تھا اما بعد۔ اما بعد کا لفظ قص بن سعدہ الایادی نے ہی اپنے خطبے میں استعمال کیا تھا۔ نیکسٹ کویشچن ہمارے پاس، من ہوا صاحب کتاب الفیہ ابن مالک، الفیہ ابن مالک جو ہے کتاب ہے وہ کنہوں نے لکھی تھی؟ کریکٹ آنسر ہے ہمارے پاس با محمد بن مالک، محمد بن مالک جو ہیں انہوں نے الفیہ ابن مالک لکھا تھا، کتاب جو ہے وہ لکھی تھی۔ آگے نیکسٹ کویشچن ہے ہمارے پاس، مل مقصود بالشعر الحر، تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے کہ ایسا شعر جو قافیے سے آزاد ہوتا ہے اس کو الشعر الحر کہتے ہیں۔ تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے با الشعر المتحرر من القافیہ، وہ شعر جو قافیے سے آزاد ہو اس کو الشعر الحر کہتے ہیں۔ نیکسٹ کویشچن ہے ہمارے پاس، ماذا یطلق علی الشاعر الذی عاش فی العصرین، اس شاعر کو کیا
کہا جاتا ہے جو کہ دو زمانوں میں زندگی گزارتا ہے، جو زمانے دیکھتا ہے، جنہوں میں زندگی گزارتا ہے، تو اس شاعر کو شاعر مخضرم کہا جاتا ہے۔ یہ ہمارے پاس پہلے بھی گزر چکا ہے کہ شاعر مخضرم اس کو کہا جاتا ہے کہ جس نے جاہلیت اور اسلام کا زمانہ دونوں زمانے دیکھے ہوں، تو جہاں ان دونوں زمانوں میں زندگی گزاری ہو تو اس کو شاعر مخضرم کہا جاتا ہے۔ اس کا الف جو ہے آنسر وہ کریکٹ ہے۔ نیکسٹ کویسچن ہمارے پاس، من الشاعر الذی مہد لقیام دولت پاکستان، وہ کون سے شاعر ہیں جنہوں نے قیام پاکستان کے لیے ہدایت کی تھی، تو رہنمائی کی تھی؟ وہ ہیں ڈاکٹر الدکتور علامہ محمد اقبال۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قیام پاکستان کے لیے ہدایت کی تھی یا رہنمائی کی تھی۔ من ہوا الصحابی الذی عرف باسد اللہ، تو یہ جو کریکٹ آنسر ہے اس کا ہے الف حمزہ بن عبد المالک۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ ان کا جو لقب ہے وہ اسد اللہ ہے۔ دوستو اس میں تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے کہ بعض اوقات ہمارے پاس جو اردو میں یا اسلامیات کے جو پیپر ہوتے ہیں یا کویسچن ہوتے ہیں ان میں پوچھا جاتا ہے کہ اسد اللہ کن کا لقب ہے، تو ان میں 4 آپشن ہوتے ہیں، وہ زیادہ تر اسد اللہ جو لکھتے ہیں تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھتے ہیں، لیکن عربی زبان میں یا اس کتاب میں جو ہے وہ اسد اللہ جو لقب ہے وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اگر لکھا ہوا ہو اسد اللہ الغالب تو یہ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں۔ بہرحال یہ جو ہمارے پاس کویسچن ہے کویسچن نمبر 15، تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے الف حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس 16، کتاب الشعر والشعراء من الفہ، الشعر والشعراء جو کتاب ہے وہ کنہوں نے لکھی ہے؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے جیم ابن قتیبہ۔ ابن قتیبہ جو ہیں انہوں نے الشعر والشعراء کتاب لکھی ہے۔ نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس، ما هو البحر الذی زادہ الاخفش علی بحور الخلیل، خلیل بن احمد الفراہیدی نے 15 جو ہیں بحور لکھی تھیں، ایجاد کی تھیں، اس پر الاخفش الاوسط جو ان کا شاگرد تھا انہوں نے ایک بحر کا اضافہ کیا تھا، تو وہ کون سی بحر ہے؟ وہ اس کا کریکٹ آنسر ہے الف المتدارک۔ المتدارک بحر جو ہے اس کا اضافہ کیا تھا خلیل بن احمد فراہیدی کی بحور پر۔ تو ہمارے پاس لاسٹ کویسچن ہے، الی ای العائلات اللغۃ اللغویہ تنتمی اللغۃ العربیہ، تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے الف السامیہ۔ تو یہ جو عربی زبان ہے یہ سامی زبانوں میں سے ہے، حضرت سام نوح کے بیٹے تھے سام بن نوح، تو ان کی طرف اس کی نسبت ہے، ان کو سامی زبان